تیرے نبی نے اور میرے نبی نے منہ سے بیان نہیں کیا کرو، ظرف تھا آپ کے اندر۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک دفعہ دینے لگے جواب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا وہ میرے اوپر زیادتی کرتا رہا، ظلم، گندی باتیں کرتا رہا، غلط باتیں کرتا رہا۔ آپ مسکرا رہے تھے، میں نے جوابی کارروائی دی، آپ نے منہ پھیر لیا۔ فرمایا جب وہ زیادتی کر رہا تھا تو اللہ جواب دے رہا تھا، اب تم جواب دینے جا رہے ہو تو فرشتے ہٹ گئے ہیں، اس لیے میں نے منہ پھیر لیا، کیونکہ روایت یہ کہتی ہے من عاد علی ولین، جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی، اللہ کہتا ہے جس نے میرے دوست اور جس نے اللہ والے کے ساتھ دشمنی لی، جس نے حق کے راستے میں چلنے والے اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی لی، اللہ جنگوں کا اعلان کرتا ہے آسمانوں سے اس کے خلاف۔ ہم بھی حرب کا اعلان کرتے ہیں، جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ تو جب اللہ آپ کی جنگیں لڑنے آ رہا ہے، لیٹ اللہ ڈیسائیڈ، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ دل نہیں پھٹتے، میرا بھی دل پھٹ جاتا ہے کبھی، خلق الانسان سے، لیکن رب جو جیت لا کے دیتا ہے نا، اور رب جو جواب رقم کراتا ہے، وہ ایسا رقم کراتا ہے کہ نسلیں یاد رکھتی ہیں اگلوں کی کہ مکے سے کبھی کوئی شخص آیا تھا۔ آج تک دنیا یاد رکھتی ہے کہ مکے سے کوئی شخص آیا تھا، نام ہے اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کا فالوور ہو تو کل مجھے بھی میرا یہ درس یاد دلائیے گا اگر میں بھول جاؤں۔ بار یہی ہے، بار جو انہوں نے سیٹ کی وہ یہی ہے کہ جواب نہ دیں۔ اور آخری بات عادل بھائی، جب جواب دینا تو پھر جنگ بدر جیسا جواب دے، یاد رکھے صدیاں کے جواب دیا کیا بولے۔ اگر کتنا ٹائم ہوا ہمارے پوڈ کاسٹ؟ میرے حساب سے ہو گیا، آج کا موضوع ختم؟ موضوع ختم نہیں ہے، یہ اس پہ عمل کر لیں، ہاں اس پہ عمل کر لیں، اس کو سیکھ لیں، کم باتیں نہیں، اس کے اندر کم خلاصہ ہے، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ ایک اور بات بھی میں یہاں آپ سے کہوں گا عادل بھائی کہ یہ لوگوں کے سینے چوڑے جو ہے نا، جب آپ کو لوگ مارتے ہیں نا، باقی سے زیادتیاں ہوں، جب آپ خود غلطیاں کریں، یہ دل بڑا ہی، لوگ کہتے ہیں نا دل بڑا کریں، دل بڑا ہو ہی جاتا ہے، دل بڑا ہو ہی تب جاتا ہے جب آپ برداشت کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت دل بڑا ہوتا ہے اس سے، وہ ایک وزن پیدا ہوتا ہے جب دنیا آپ پہ تیروں کی بارش کرتی ہے۔ اچھا سوال آتا ہے سر، جگر کا درجہ کس طرح بڑھا؟ بھائی سن لو جواب کیا کہہ رہے ہیں۔ جگر کا سائز تبھی بڑا ہوگا، وہ جگر جو ہماری تقریروں میں آیا ہے، جتنا آپ تیروں کی ہٹ لیتے رہیں گے تو وہ تیر آپ کے جسم کو تو نقصان دے رہا ہو، مگر سینے کا سائز بڑھا رہا ہوگا۔ اٹ از گوئنگ ٹو گیو لاٹ آف انلمیٹڈ پوٹینشیل ٹو یور ہارٹ۔ میرے خیال سے آج آپ بھی بہت تھکے ہوئے ہیں، میرا ہمت ہے تمہاری کہ آج تم کر دیا آپ نے موضوع کے ساتھ، اور جو ہے مسئلہ الحمدللہ سوالات لیں گے، لینا کوئی سوال ہے لوگوں کو لینا، سوال ہے کوئی تو کچھ سوالات ہی لیں گے، زیادہ نہیں لیں گے۔ آج کے ٹاپک سے اگر ریلیونس ہے کسی سوال کی، پہلے تو ان سے پوچھیں کہ کلیجوں کو ٹھنڈ ملی ہے یا نہیں ملی۔ یہ بتائیں کہ آپ کو آج کا ٹاپک کیسا لگا، آج کا آپ کو جو ہے وہ کلام کیسا لگا، آج کی جو ہم نے ڈسکشن کیا، زبردست الحمدللہ ماشاءاللہ۔ سوال بڑا سوال ہے، کوئی بڑا سوال ہے کہ زندگی کیا ہے؟ زندگی کیا ہے؟ غم کا دریا ہے۔ بس میں چاہتا ہوں اس پہ آپ تھوڑی بات کریں کہ سوال یہ ہے کہ زندگی کیا ہے آپ کی زندگی؟ زندگی مقامات اور ملاقات کرنا، یہ ملاقاتیں ہیں مقامات سے، کبھی اپنے ساتھ، پھر رب کے ساتھ، پھر اپنے ساتھ، پھر لوگوں کے ساتھ۔
پھر منزلوں کے ساتھ، پھر خود کے ساتھ، پھر رب کے ساتھ، پھر رب سے پھر اپنے ساتھ۔ یہ زندگی ملاقاتوں کا نام ہے۔ تو جس نے ملاقات ہی نہیں کی وہ مقامات کیسے حاصل کرے گا؟ دوسرا، ملاقات کے بعد یہ مقامات کا نام، فیصلوں کا نام، قدم بڑھانے کا نام، پھر سے صداقت، امانت، عدالت کے درس کو سیکھنے کا نام، پھر سے اس زخمی، ٹوٹے، بکھرے ہوئے دل میں پھر سے وہ نیزہ اور فیصلے کی وہ تلوار اٹھانے کا نام، اندھیروں کے اندر طوفانوں میں دیے جلانے کا نام، ٹوٹی ہوئی ٹانگوں پر اس جسد خاکی کو چلانے کا نام، زندگی حق کے لیے اپنے قتل کے رواج پیدا کرنے کا نام، لوگوں کے بوجھ کو اپنے سینوں میں اور اپنے سروں پہ اور کندھوں پہ اٹھانے کا نام، دھتکارنے کا نام، دھتکارے جانے کا نام، دھتکارنے کا نام، دھتکارے جانے کا نام، زندگی ہجوموں میں تنہا ہونے کا نام، مجالس کے اندر تنہائی کا نام، محفلوں میں رنگوں میں بے رنگ ہونے کا نام، زندگی اندیکھے اللہ کے لیے ایک مسلسل تڑپ، ایک ملاقات کا نام، روز اپنے آپ کو یہ سبق سکھانے کا نام ہے کہ ایک دن میں ملوں گا اپنی محمود سے، اپنے مقصود سے، اپنے مطلوب سے، اپنے محمود سے، اپنے معبود سے۔ زندگی صبر اور